المولى ونعم النصير. صلاة محمد. آج آپ کی خدمت میں سورہ انفال کی آیت پیش کی ہے، 39 اور 40 نمبر کی آیت۔ اس میں ایک جنگ کے ضمن میں اللہ کی سرپرستی اور اس کی ولایت اور اس کی نصرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ عرض کیا تھا کہ قرآن کی متعدد آیتیں ہیں جو اسلام کے بہت ہی اہم موضوع پر اور اہم مسئلے پر کہ پوری امت مسلمہ کا ایک مرکز ہو، اور اس مرکز کو قرآن میں ولایت کے عنوان سے یا امامت کے عنوان سے، امامت کا لفظ قرآن میں کم استعمال ہوا ہے، لیکن ولایت کا لفظ قرآن میں زیادہ استعمال ہوا ہے، متعدد طریقے سے، کبھی مولا کہہ کر، کبھی ولی کہہ کر، کبھی اولیاء کہہ کر، لیکن سب کی بازگشت جو ہے ایک ہی لفظ کی طرف ہے اور ایک ہی معنی کی طرف، یعنی وہ آیات کی جو ہم پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پڑھنے کے ارادہ آئندہ دنوں میں، چونکہ ولایت کے دوسرے معنی بھی ہیں اور اس کے لیے بھی قرآن میں آیتیں ہیں۔ جیسے آج جمعہ تھا تو جمعے میں روز جمعہ جو آیت پڑھتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں پہ ولایت سرپرستی اور حکومت کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر اللہ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہودیوں سے کہہ دیں، رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہ یہودیوں سے کہیں کہ اگر وہ اللہ کے اولیاء ہیں، یعنی یہ کہ اگر اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ ان کو چاہتا ہے یا وہ اللہ کو چاہتے ہیں، چونکہ ولی کے یہ سارے معنی ہیں، تو اگر اللہ کا چہیتا اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو اللہ سے ملاقات کرو، پھر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ڈرتے کیوں ہو؟ اگر یہ جانتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہو اور اللہ بھی تمہیں چاہتا ہے، ان کنتم اولیاء اللہ، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے خاص ہو تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی بھی موت کی تمنا یہ نہیں کر سکتے۔ اور بعد میں یہ بھی کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ، اگر جو ہے جب تم موت سے فرار کرتے ہو تو سب کی بازگشت جو ہے اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو وہ جو قرآن میں ولی اور اولیاء کے اور بھی معنی بہت جگہ پہ اور معنی میں بھی قرآن میں کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ آیتیں ہم فی الحال نہیں پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے ولایت اور سرپرستی، ولایت بمعنی حکومت، ولایت اس معنی میں کہ جس معنی میں غدیر میں اعلان کیا گیا، ولایت اس معنی میں کہ جس معنی میں ہماری پہچان ہے، اس معنی میں یہاں پر موضوع قرار دیا گیا ہے، تاریخ کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے، موجودہ حالات کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی ماضی کو تو نظر میں رکھتے ہوئے ہی مستقبل کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے کہ جب پوری دنیا ایک ولایت کے سائے میں ہو، اور خدا کرے کہ وہ وقت جلد آئے انشاءاللہ تعالی کہ ایک الہی ولایت اور الہی سرپرستی میں پوری دنیا کا نظام پہنچے، یہ دنیا اس طرح سے کامل ہوتی ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی ہے سورہ انفال کی، اس میں قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے درمیان میں پہلے قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا،
یغفر لہم ما قد سلف وإن یعودوا فقد مضت سنت الاولین، کافروں سے بھی جا کے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو اللہ کی کسی سے کوئی دشمنی تھوڑی نہیں ہے، اپنی غلطی سے باز آ جائیں، جنگ نہ کریں، رسول اللہ کو پریشان نہ کریں۔ رسول اللہ نے تو مکہ چھوڑ بھی دیا تھا، تو بھائی تم اپنے وہاں سکون سے بیٹھو، لیکن مکے سے وہ مسلسل سازشیں کر رہے تھے، پریشانیاں پیدا کر رہے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ باز آ جاتے ہیں تو یغفر لہم، معافی بھی ہو جائے گی، معاف کر دیے جا سکتے ہیں، اور معاف کیا ہے قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یعنی بڑے سے بڑے مجرم کو، بڑے سے بڑے گنہگار کو، قاتلین کو بھی، جب وہ کسی اور کی بندگی میں رہ کر عظیم انسانوں کو قتل کیا، ان کو بھی رسول اللہ نے معاف کر دیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ بعد میں بھی اس بات کے موقع دیے گئے، مثلا جناب حمزہ کے قاتل کو صرف یہ کہا کہ بس ٹھیک ہے تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن ہاں میرے سامنے تھوڑا آنے سے پرہیز کرو، کہ رسول اللہ کو چچا یاد آتے تھے، جناب حمزہ یاد آتے تھے، اور یاد آنا صرف جو ہے ایک ایموشنل یاد آنا نہیں تھا کہ میرے چچا کو مار دیا، بلکہ جناب حمزہ اسلام کی قوت تھے، طاقت تھے۔ حضرت حمزہ کا غم اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ چچا بھی تو اور بھی تھے، چچا عباس بھی تھے، رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب، وہ بھی تھے، لیکن وہ اسلام کی طاقت نہیں تھے، اس وقت تک تو بالکل ہی طاقت نہیں تھے، بلکہ 8ویں ہجری تک، فتح مکہ تک وہ مکے سے آئے بھی نہیں تھے، مکے ہی میں تھے، ابو سفیان ہی کے ساتھ رابطہ تھا۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ سے اس طرح جنگ نہیں کر رہے تھے، دشمنی نہیں کر رہے تھے، لیکن ابو سفیان بھی جب فتح مکہ سے پہلے، مکے میں وارد ہونے سے پہلے باہر رسول اللہ نے حکم دیا کہ سب خیمے اپنے لگا لو، اور بڑی تعداد میں گئے تھے، 10,000 کی تعداد میں، اور یہ بھی کہا کہ اپنے خیموں کے سامنے آگ جلا دو۔ ابھی میں نے دیکھا نہیں کہ وہ موسم گرم موسم، ٹھنڈا موسم تھا کہ نہیں تھا، مکے میں یوں بھی بہت زیادہ ٹھنڈک نہیں ہوتی عام طور سے، یعنی ٹھنڈک میں بھی مکے میں ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ ابھی ذہن میں آیا تو دیکھ لیں گے، ماہ رمضان کا مہینہ تو تھا، لیکن ماہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ گرمی تھی یا ٹھنڈک تھی؟ جو ماہ رمضان تو بدلتا رہتا ہے، تو خیر وہ معلوم ہو جائے گا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ خیموں کے سامنے تم جو ہے آگ جلا لو۔ تو رات میں تو خیمے نہیں دکھتے ہیں، تو رات میں بھی کوئی خیمہ دیکھنے کے لیے آئے اور مکے کسی پہاڑی سے دیکھنا چاہے تو اتنی دور تک جو ہے وہ آگ جلنے کی وجہ سے خیمے دکھ رہے ہوں۔ اور یہ جنگ میں بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجیکل طور پر جو ہے دشمن پہ خوف بٹھا دینا، یہ ہر جنگ میں ہوتا ہے، ابھی بھی جو جنگ چل رہی ہے، پچھلی بھی جنگ ہوئی ہے، ان سب میں یہ لازمی مسئلہ ہوتا ہے، یہ سائیکالوجیکل خوف جو ہے بٹھانا۔ تو یہ آسان سی ٹیکٹک تھی، رسول اللہ نے کہا کہ آگ جلا دو۔ اب ابو سفیان جو آیا ہے رات میں کسی مکے کی پہاڑی سے دیکھنے کے لیے کہ کتنا لشکر ہے، کتنے لوگ ہیں، تو اتنی دور تک خیمے لگے ہوئے ہیں اور خیمے کے سامنے آگ جل رہی ہے، تو ساتھ میں عباس کو بھی لے گیا، جناب عباس کو، رسول اللہ کے چچا کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا ہے، تو اتنا رابطہ تھا۔ تو اس پورے لشکر کو دیکھ کے اس نے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی ہے، یعنی اتنے سارے لوگ، چونکہ عرب میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، جنگ خندق میں بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے لیکن سب مل کے آئے تھے، سارے قبیلے مل گئے تھے، یہودیوں کی طرف سے کوشش تھی، سب کے احزاب اسی لیے ہوا کہ ہر طرح کے گروہ میں آ گیا تھا، تب 10,000 جا کے ہوئے تھے، ورنہ عرب میں تو قبیلوں کی لڑائی ہوتی تھی، قبیلوں کی لڑائی میں تو 10,000 نہیں ہوتی زیادہ، کبھی 2 قبیلے مل جاتے تھے، 4 قبیلے مل جاتے تھے، وہ 2-4 قبیلے مل کے بھی کتنے ہوں گے، ایسے ہی تھوڑا لشکر ہوتا تھا، سینکڑوں میں یا بہت 1000 میں پہنچ جائے، 1000 2000، اتنا بڑا لشکر تو نہیں ہوتا تھا۔
ابھی تک رسول اللہ نے بھی کبھی، یہ تو پہلی بار تھی کہ اتنا بڑا لشکر رسول اللہ تیار کر کے لے گئے تھے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ آپ کے بھتیجے، تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی ہے، تو انہوں نے اپنے یہ کوہنی سے مار کے اس کو کہا کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ نبوت ہوتی ہے تو اس طرح لوگ جو ہے چراغ نبوت کے گرد پروانہ وار آتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ البتہ دھوکہ دینے والے اس وقت بھی تھے، منافقین اس وقت بھی تھے، ساتھ چھوڑ دینے والے اس وقت بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی تھے۔ یہ 8ویں ہجری تھی، 9ویں ہجری میں رسول اللہ جب گئے جنگ تبوک کے لیے تو بہت سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بیچ بیچ میں سے چلے آئے، یعنی جہاں ڈر لگتا تھا وہاں ساتھ چھوڑ دیتے تھے، جہاں یقین ہوتا تھا۔ 8ویں ہجری میں رسول اللہ فتح مکہ کے لیے آئے تو پورا یقین تھا کہ 10,000 لوگ جا رہے ہیں، ابھی تو کچھ نہیں کر پائیں گے مکہ والے۔ مکے میں اتنے زیادہ لوگ تھوڑی نہیں تھے، ابھی کا مکہ نہیں تھا، پورا لشکر مکے کا اگر بنایا جاتی ہے 2-3 ہزار بنتا تھا، اس سے زیادہ خود مکے میں اس سے زیادہ لشکر نہیں ہوتا تھا۔ کہ بعد میں سب اکثر مسلمان بھی ہو گئے تھے، دل سے ہوئے یا دل سے نہیں ہوئے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو 2000 کے لشکر رسول اللہ کا اور اضافہ ہو گیا، جو فتح مکے کے فوراً بعد جنگ حنین تھی تو وہ 12,000 ہو گئے تھے۔ تو مکہ ایسے ہی تھا، اتنا لشکر تھا۔ اس لیے جب 6 ہجری میں رسول اللہ آ رہے تھے تو نہیں آئے، 2 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں تھوڑا کبھی کبھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک خاکہ کم سے کم تاریخ کا رہے، اور ہر کوشش کرے انسان مومن جوان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا ایک خاکہ مختصری صحیح، جس کو ایک صفحے ہی پہ کم سے کم لکھ سکے، اپنے موبائل میں رکھ سکے کہ کب کب کس سن میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے، تو اچھا ہے۔ بہت ساری باتیں سمجھنا انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ امتحان دینا ہوتا تو یاد کر لیتے ہیں نا، بہت سارے سینکڑوں صفحے یاد کر لیتے ہیں، سینکڑوں فارمولے یاد کر لیتے ہیں، تو تھوڑا سا خاکہ یہ رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ کے بعد کی بھی تاریخ جو ہے انسان کی نظر میں رہے، تھوڑا بہت وسعت سے، بہت تفصیل سے نہ رہے، لیکن پورا کم سے کم خاکہ اس کا رہے۔ جب 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مکے کے لیے، اللہ نے خواب دکھایا تھا، خواب میں دیکھا تھا۔ سورہ فتح میں تفصیل سے بیان کیا ہے، سورہ فتح کی 29 آیتیں ہیں جس میں زیادہ یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس سے مربوط اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، بات کی خبر بھی دی گئی، لیکن اس کا پورا فوکس ہی یہی ایک مسئلہ ہے سورہ فتح کہ جب 6 ہجری میں رسول اللہ جا رہے تھے تو رسول اللہ نے کہا، ان کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم جو ہے حرم کی طرف جا رہے ہیں، سر کو مڑائے ہوئے، سر مڑایا ہوتا ہے، وہاں جا کے بہرحال انسان مڑاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو عمرے کے لیے جا رہے تھے، حج کے لیے تو نہیں جا رہے تھے۔ یہ حالت بتائی اور کہا کہ کون چلے گا، تو صرف اور صرف 1400 لوگ آئے۔ مدینے میں اور تعداد ہو چکی تھی لیکن 1400 لوگ آئے، کیونکہ ان کو ڈر تھا بری طرح سے کہ یہاں مدینے سے اٹھ کے مکے جائیں، دشمن کے بالکل قلب میں، دشمن کے اندر جا کے داخل ہوں۔ عمرہ کرنے کے لیے تو کعبے تک جانا پڑے گا، کعبہ تو بالکل مرکز تھا، کعبے ہی کے گرد جتنی آبادیاں تھیں، ابھی بھی جتنی آبادی ہے تو مرکز ابھی بھی کعبہ ہی ہے، اس کے ارد گرد کی جو آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو نہیں آئے لوگ، ڈر کے مارے نہیں آئے، اور رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ آئے، مکے سے قریب آئے، لیکن اندر رسول اللہ بھی نہیں گئے، چونکہ صلح ہو گئی۔ صلح یہ ہوئی کہ ٹھیک ہے ابھی اس سال نہیں آئے، اتنی جلدی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی ذلت ہم قبول کریں، اگلے سال آپ آئیں، اسلحے کے بغیر اگلے سال آئیں۔ تو رسول اللہ نے وہیں حکم دیا کہ ٹھیک ہے یہیں اپنے سر مڈا لو، یہیں جو تم اپنی قربانی کے جانور لے کے آئے ہو یہیں پہ قربانی کر لو۔ تو جو لوگ آئے تھے، جو نہیں آئے تھے وہ تو چھوڑو، وہ تو آئے ہی نہیں تھے، جو لوگ آئے تھے وہ بھی تیار نہیں ہو رہے تھے، رسول اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، اس میں کافی لوگ، یہاں تک کہ رسول اللہ کو بہت
تکلیف بھی ہوئی، ناراحتی ہوئی، رسول اللہ خیمے میں گئے، پھر دوبارہ آئے، رسول اللہ نے اپنی قربانی کر دی، پھر رسول اللہ کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے بھی آ کے قربانی بہرحال کی۔ یہ صلح حدیبیہ کا مسئلہ تھا، چونکہ صلح حدیبیہ کو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑی شکست ہے کہ ہم یہاں تک آ کے 450 کلومیٹر آ کے 25 کلومیٹر اندر نہ جائے۔ معمولی مسئلہ تھوڑی نہیں تھا 450 کلومیٹر آنا، اور وہ بھی جو لوگ مکہ چھوڑ کے گئے تھے، جو مدینے والے تھے ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو مکے کے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے اور ہجرت کرنے کے بعد پھر آ رہے تھے 6 سال بعد، اس 6 سال میں تو ایک بار بھی مکہ میں آنے کی ہمت نہیں پڑی تھی کسی کی، جنگ ہی چل رہی تھی، تو 6 سال بعد آئے تھے رسول اللہ کے خواب پہ بھروسہ کر کے، اور یہ کہ پھر مکے میں داخل ہونا نصیب ہوگا، اپنا وطن پھر دکھائی پڑے گا۔ اب جو لوگ باہر نہیں رہے ان کو اتنا وطن کا پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو خود ہی اپنے وطن میں رہتے ہیں تو وطن کی قدر ان کو نہیں معلوم ہوتی، لیکن جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب وطن سے انسان دور ہوتا ہے تو وطن کی کتنی یاد آتی ہے۔ اب یہ 6 سال بعد پلٹ رہے تھے اور 450 کلومیٹر تک آ بھی گئے تھے، صرف 25 کلومیٹر رہ گیا تھا، تو صلح ہو گئی، اور صلح میں یہ طے پایا گیا اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جائیے گا۔ لوگوں نے سمجھا یہ تو صلح جو ہے شکست ہے، لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكُمْ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ آیت کسی جنگ میں نہیں نازل ہوئی، یہ آیت اس صلح میں کہ جس کو بہت سارے رسول اللہ کے اصحاب، بعض لوگوں نے تو نامناسب کلمات بھی ادا کیے کہ بعد میں خلافت تک بھی پہنچ گئے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ ادب سے نہیں پیش آئے، اس کو شکست ہی سمجھ رہے تھے۔ قرآن کہہ رہا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكُمْ فَتْحًا مُبِينًا۔ اب اس کے بہت سارے وجوہات، یہ ہماری بھی بحث نہیں ہے، 2-3 سال پہلے اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں بامبے میں، ابھی انشاءاللہ اگر آپ کو کسی کو شوق ہوگا تو آئے گا تو بعد میں بات کر لیں گے، تنہائی میں گھر روم پہ بیٹھ بات کریں گے، لیکن ابھی اس کا موضوع نہیں کہ قرآن نے ایک صلح کو، ایسی صلح کی جس میں رسول اللہ نے زیادہ تر شرطیں ان کی مانی تھی، اپنی شرطیں نہیں منوائی تھی، لیکن اسے قرآن کہتا ہے فتح مبین، عظیم فتح سے قرار دیتا ہے، روشن فتح قرار دیتا ہے۔ اب فتح مبین قرآن قرار دے اور اگر اسے ہم فتح مبین نہ سمجھے تو ظاہر ہے پھر ہماری مشکل ہے، اور اگر اصحاب نہ سمجھے تو اصحاب کی مشکل ہے، مشکل تو ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ تو ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اس وقت نہیں آئے، رسول اللہ کے کہنے پہ نہیں آئے، لیکن فتح مکہ میں آ گئے، کیونکہ فتح مکہ میں اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا تھا کہ اب پورا یقین تھا کہ اب کوئی کیا کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور مکہ فتح بھی ہو گیا آسانی سے۔ پھر فتح مکہ کے فوراً بعد جنگ حنین ہوئی، وہیں سے گئے، مدینے واپس نہیں گئے، چونکہ وہیں قریب میں طائف کا قبیلہ، یہ لوگ مل کے جنگ کر رہے تھے، بنی ثقیف اور ایک بنی غطفان کون سا قبیلہ تھا، تو اس میں یہ مکہ والا جو نئے جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے، 2000 یا اس سے کچھ زیادہ لشکر، اور بھی 10,000 میں پلس 2000 لشکر اور شامل ہو گئے۔ اب یہ لوگ تو اور بھی غرور میں مبتلا ہو گئے کہ اب بھلا ہمیں کون ہرا سکتا ہے، پورے عرب میں کس کے پاس اتنا لشکر ہے اور اتنی طاقت ہے کہ جو ہمیں ہرائے۔ لیکن جب یہ سب سے بڑا لشکر سمجھ کے وہاں پہ گئے 2 قبیلے کس سے لڑنے کے لیے، تو اللہ کو غرور کہیں پسند نہیں۔ کل آج جمعے میں گفتگو ہوئی نا، اب لوگ جمعے میں تو لوگ کم آتے ہیں، تھوڑا آخر میں آتے ہیں تو سنتے نہیں ہیں، لیکن آج عرض کیا گیا تھا غرور اللہ کو کسی سے بھی پسند نہیں، اور غرور کرنے والے کو اللہ قیامت میں نہیں، اسی دنیا ہی میں پہلے اس کو مزہ چکھا دیتا ہے، فوراً مزہ چکھا۔ اور غرور کرنے والے کو اگر اللہ مزہ نہ چکھائے، اگر آپ تجربہ کریں اپنی زندگی میں کہ غرور آئے، تکبر کریں اور آپ کو کوئی سزا نہ ہو، تو سمجھیں کہ آپ کی حالت اور بھی بدتر ہے، یعنی اللہ نے آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ جی ہاں، اس کا تجربہ کریں، ذرا بھی کوئی غرور کی حالت پیدا ہو، اگر اللہ جو ہے فوراً متوجہ کر دے کچھ مشکل میں ڈال کے، تو سمجھ لو یعنی اللہ بھی تمہارے اوپر توجہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، امیر المومنین ساتھ میں تھے، مکہ فتح ہوا تھا، کعبے میں بت ہٹائے گئے تھے،
عمرہ ہوا تھا، حج تو موقع نہیں تھا، ابھی ماہ رمضان تھا تو عمرہ کیا گیا تھا، یہ حالت تھی، اتنا بڑا لشکر تھا، سامنے 2 قبیلے تھے، ٹھیک بڑے قبیلے تھے لیکن اتنی تعداد ان کی نہیں تھی، یہ ایک ہی پہلی جنگ تھی کہ جہاں پہ رسول اللہ کا لشکر بڑا تھا اور سامنے دشمن کا لشکر چھوٹا تھا، ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ کا لشکر چھوٹا، دشمن کا لشکر بڑا، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، زیادہ تر بعد میں، بلکہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ باطل کا لشکر عام طور سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اور لشکر حق چھوٹا رہتا ہے۔ لیکن یہ ایک جنگ جس میں رسول اللہ کا لشکر بڑا تھا اور ان کا لشکر چھوٹا تھا، اس جنگ میں جیسے ہی 2 پہاڑیوں کے درمیان میں پہنچے، انہوں نے گھات لگا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر ہی سے پتھر اور تیروں کی بارش ایسا کی کہ وہ جو احد میں بھاگے تھے، جو ایک بار اتنے سال گزر جانے کے بعد، 6-7 سال گزر جانے کے بعد پھر بھاگے، پھر ہوا تو وہاں پہ جناب عباس، یہی رسول اللہ کے چچا، ان کی آواز بہت دمدار آواز تھی، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، بہت ہی موٹی اور بھاری آواز تھی، دیکھا کہ رسول اللہ نہیں جا رہے، رسول اللہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں جو بالکل پہاڑیوں کے درمیان میں، تو وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور وہیں سے بہت بلند آواز میں انہوں نے پکار کے کہا کہ کہاں تم جا رہے ہو رسول اللہ کو چھوڑ کے، تو پھر بہرحال لشکر واپس پلٹ آیا، لیکن ان کا غرور ٹوٹ گیا، ایک مرتبہ پھر بھاگے، بڑا لشکر ہو کے ایک مرتبہ پھر بھاگے، ٹھیک۔ خوب یہ آیت کا ترجمہ پہلے سنیں، میں 1-2 مطلب عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آپ ان سے جنگ کریں، یہاں جہاد کا بھی لفظ نہیں ہے کہ جہاد میں کئی سارے معنی ہو سکتے ہیں، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالنفس، یہ ساری چیزیں جہاد میں قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب قاتلو کا لفظ آئے یعنی جنگ ہے سیدھے سیدھے، اور یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، تو قرآن نے کہا کہ بھئی یہ جنگ کرتے ہیں تو تم بھی ان سے جنگ کرو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ جو بار بار فتنے، فقط جنگ تھوڑی نہیں کرتے، فقط جنگ نہیں کرتے، یہ آ کے فتنے برپا کر رہے ہوتے ہیں، سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں، ابھی جو عالمی معرکہ ہے حق و باطل کا، اور دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، یا تو حق کے ساتھ ہے یا تو باطل کے ساتھ ہے، تو یہاں فقط جنگ تھوڑی نہیں ہے، اگر صرف جنگ ہو تو پھر اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے، لیکن ہر طرف سے فتنہ ہو رہا ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے جنگ وہاں تک کرو کہ یہاں تک کہ فتنہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، لا تکون فتنہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کے پورا اللہ کے لیے ہو جائے، خالص ہو جائے، دین كُلُّهُ لِلَّهِ، دونوں طرف سے ہو جائے، جو مومنین کے درمیان میں منافقین بیٹھے ہیں ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے، اور جو مقابل میں ہے وہ بھی، اور اس جنگ کے درمیان میں بھی فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ سامنے والا دشمن جنگ میں رک جائے، جب تک وہ جنگ میں ہے تو پھر تو تم جنگ کرتے رہو، لیکن اگر سامنے والے رک جائیں، باز آ جائیں، تو ٹھیک ہے آپ بھی رک جاؤ، پھر اپنی طرف سے جنگ کو نہ بڑھاؤ۔ یہ سب قانون ہے، قرآنی قانون ہے، کیونکہ قرآن جنگ کو بنیادی طور پہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اسلام کی نظر میں جنگ اچھی چیز نہیں، وہ اسلام جو سلم و سلامتی کا مذہب ہے، وہ ابتدائی طور پر جنگ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر جنگ لا کے تھوپی جا رہی ہو تو پھر یہاں جنگ میں کمزوری بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے لشکر 72 لوگوں کا ہی ہو، لیکن جنگ میں اجازت نہیں ہے کہ ذرہ برابر کمزوری دکھائی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے جنگ کربلا جیسی مقدس جنگ ہو یا تاریخ کی کوئی بھی جنگ ہو یا آج کی جنگ ہو، اگر لشکر حق ہے تو اسے کمزوری دکھانے کی اجازت نہیں، یہ دشمن نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے، یہ
آل سعود و آل خلیفہ و آل نہیان و آل فلاں ان سب کو بیعت لے لے کے سمجھتے ہیں کہ اہل حق بھی ایسی بیعت کر لیں گے. تو یہ باطل کی بیعت کر لے گا. انہیں اپنی حکومت چاہیے، ان کو اپنا پیسہ چاہیے، اپنا اقتدار چاہیے، لیکن اہل حق کو نہ حکومت چاہیے ہے، نہ اقتدار چاہیے ہے، نہ پیسہ چاہیے ہے، نہ ملک چاہیے. ملک بھی مسئلہ نہیں ہے، حق مسئلہ ہے. یہ بار بار ثابت کیا گیا کہ ملک مسئلہ نہیں ہے. ایک ہی ملک میں شیعہ حکومت ہے، لوگ یہی کہتے ہیں بھائی ایک ملک میں ہے اور تو کہیں نہیں ہے، جسے بچاؤ، کسی طرح بچاؤ، کسی طرح بچاؤ. لیکن جب حق و باطل کے مارے، ہاں ٹھیک ہے وہاں تک بچایا جائے جہاں تک حق کو نقصان نہ پہنچے. اگر حق کو نقصان پہنچ رہا ہے تو حق کو نقصان پہنچ کے ملک رہ کے کیا فائدہ ہوگا، کس کام کا. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتا دیا تھا کہ نہیں بھائی، مگر قرارس ایران میں مونا، ایران کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. نہیں، اگر اسلام نہیں رہے، رسول اللہ کی عزت نہیں رہے، قرآن کا احترام نہیں رہے تو ایران رہ کے کیا کرے گا. یہ رہبر انقلاب نے بتا دیا کہ بھئی ایران مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حق ہے، مسئلہ اسلام ہے. یہ یقینی مسئلہ ہے. اور اہل حق کے لیے طاقت اور ملک اور حکومت کیونکہ معنی نہیں رکھتی. حکومت فقط اور فقط ذریعہ ہے حق کو وسیع کرنے کا، لیکن اگر حق ہی رک جا رہا ہو تو پھر حکومت کا کیا فائدہ. وہی مسئلہ جو امیر المومنین نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ حکومت صرف ذریعہ ہے. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے حکومت دے دیتے، کوفے کے لوگ صحیح سے بیعت کر لیتے تو امام حسین السلام اسی حکومت کو شام تک حق پہنچانے کا ذریعہ بنا دیتے. لیکن اگر حکومت نہیں تیار ہوئے، مکے کے لوگ نہیں تیار ہوئے، مدینے کے لوگ نہیں تیار ہوئے، کوفے کے لوگ نہیں تیار ہوئے، تو امام حسین السلام کو حق تو پہنچانا ہے. حکومت کے ذریعے سے نہیں پہنچائے گا تو شہادت کے ذریعے سے پہنچے گا. لیکن مسئلہ حق ہے، مسئلہ اصلاح امت ہے، مسئلہ دین ہے، مسئلہ انبیاء کی میراث ہے، مسئلہ نظام ولایت ہے، مسئلہ امامت کا تصور ہے. یہ سب کے سب ختم ہو جاتا، تصور کے طور پہ بھی نہیں رہ جاتا. یعنی آپ توجہ کریں کہ کربلا سے پہلے تک تو غدیر کو بہت ہی ہلکا کر دیا گیا تھا. کہاں لوگ بیان کرتے تھے؟ غدیر کا مسئلہ ہلکا کر دیا گیا تھا، لیکن ولایت کے مسئلے کو بالکل کم رنگ کر دیا گیا. اتنا کم رنگ کی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اب نہیں دہرائیں گے. اتنا کم رنگ کی ولی خدا موجود ہو، کوئی سوال کرنے بھی نہیں آئے. رسول اللہ کا نواسہ موجود ہو اور سب جانتے تھے کہ حسین ابن علی جیسا علم کسی کے پاس نہیں. یہ سب کو پتا تھا، پورے مدینے کو پتا تھا، پورے مکے کو پتا تھا، جس کو پورے کوفے کو پتا تھا، لیکن نہیں آتے تھے، سوال کرنے نہیں آتے تھے، بات کرنے. یعنی حکومت نے اپنے خوف کے ذریعے سے لوگوں کو اس قدر خوف میں مبتلا کر دیا تھا کہ آ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے، سوال کریں، بات کرنے. یہ بھی مسئلہ تھا کیونکہ جاسوسوں کو پتا ہوگا کہ بھئی امام سے رابطہ زیادہ ہے تو مشکل ہو جائے گی. اتنا ولایت کو کم رنگ کر دیا گیا تھا. لیکن کم رنگ کرنے پر بھی مطمئن نہیں تھے. بیعت مانگنے کا مطلب یہ تھا کہ غدیر کو ہمیشہ کے لیے بالکل ختم ہی کر دیا جائے، ولایت کا تصور ہی مٹھا دیا جائے. جب ولایت نہیں ہوگی تو توحید کہاں رہے گی، ولایت نہیں ہوگی تو دین کہاں رہے گا، ولایت نہیں ہوگی تو رسول اللہ کے دین کی روح کہاں رہے گی، ولایت نہیں ہوگی تو نماز روزے کس کام کے رہ جائیں گے. ہاں ولید والی نماز رہے گی، شراب پی کے بھی نماز رہے گی. ولایت کے بغیر تو ایسی بھی نماز رہتی ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں تھا. جیسے ابھی ہیں یہ بنی امیہ کے پیروکار، اچھے سے یہ عرب کنٹریز میں باقاعدہ ماہ رمضان میں بھی پارٹی ہوگی تو شراب تو رکھی رہے گی. مجبور کرتے، مجھے خود بتایا لوگوں نے جو تھے کہ اگر نہیں جاؤ تو پھر مشکل ہوتی ہے، پوائنٹ کم ہو جاتا ہے، خطرات بڑھ جاتے ہیں، شراب لازمی مسئلہ ہو جاتا ہے بہت سارے. پہلے بہانے کر کے لایا جاتا تھا، ایسا ہوٹل بنایا گیا کہ وہ زمین پر نہیں، بھائی وہ ہوٹل تو دریا کے اندر ہے.
کیا نام تھا، برج خلیفہ نہیں، خلیفہ تو اس کا نئے والے کا ہے، برج عرب ٹاور، کہ وہ زمین پہ نہیں ہے. دیکھا ہے، مجھے بھی لے گئے دکھانے کے لیے، لیکن وہاں ماحول ایسا تھا کہ میں پھر ہم نے کہا چلو واپس چلو بھائی ہے، چونکہ جو لوگ تو کہہ رہے تھے انٹیریئر کا کام ہم نے کیا تو چلے ہم لے کے اندر تک چلیں گے دکھائیں گے، لیکن قریب جانے وہاں تک دیکھا کہ ہاں پانی میں ہے، پورا ہوٹل پانی کے اندر ہے. پانی کے اندر کیوں؟ ایک وجہ ہے کہ بھائی زمین پر جو ہے یہاں شراب نہیں بیچ سکتی، تو وہ پانی میں ہے نا، پانی میں تو شراب چلے گی، شراب لازم ہے. پھر جو ہے اذان بھی ہو جائے گی، مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیں گے، رات میں پھر جا کے پھر شراب پئیں گے. یعنی ایک ایسا سیکولر دین کہ وہاں بھی کچھ کام آ جائے، مرنے کے بعد بھی کچھ رہے گا. ہاں نماز تو پڑھی تھی، جا کے کلیم کرے اللہ کی بارگاہ میں نماز تو پڑھی تھی. پھر فرشتے کہیں گے وہ شراب جو پی تھی تو وہ کیا ہوگا؟ کہا وہ تو مجبوری تھی، کلچر کی مجبوری تھی، جیسے لوگ مجبوری بنا لیتے ہیں، ہر چیز کو مجبوری بنا لیتے ہیں، شراب مجبوری بنا لیتے ہیں. تو اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو نماز ہوتی، لیکن یہی سب شراب والی نماز، بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا کوئی معنی نہیں ہے. جہاد ہوتا، لیکن کیا بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، ہزار لوگوں کے گلے پہ ایسے چھری چلا دینا ایک ساتھ. بھول جاتے ہیں لوگ تاریخ کے مسائل، بہت تاریخ بھی نہیں ہے. یہی عراق میں جب یہ داخل ہوئے داعش لوگ، ایک دن میں ایک ساتھ 1300 نوجوانوں کو جو ابھی ابتدائی ٹریننگ لے رہے تھے، ابھی پورے طرح سے فوجی بھی نہیں بنے تھے، فوجی کی ابتدائی ٹریننگ لے رہے تھے، ایک ساتھ 1300 لوگوں کے گلے کاٹ دیے. یہی دین رہتا، دین کے نام پہ صرف اور صرف بنی امیہ کا دین رہتا تھا. کربلا اگر نہیں ہوتی تو صرف بنی امیہ کا دین رہتا. بنی امیہ کے دین میں یہی تھا. اللہ اکبر. اور خدا نہ خواستہ ہم ذکر حسین ابن علی بھی کر کے اور ذکر کربلا بھی کر کے کہیں نہ کہیں بنی امیہ والوں ہی کے دین سے اپنے آپ کو رابطہ رکھیں تو یہ کربلا پہ اور بھی مزید ظلم ہو جاتا ہے. یعنی فالو کر رہا ہو انسان عملی زندگی میں بنی امیہ کے دین کو، یہاں پہ آ کر ایک آدھ نعرہ وارہ لگا کے چلا جائے، نعرہ تبرہ بھی لگا لے، لیکن وہ صرف جو ہے کسی فرش اعضاء یا کسی جلوس میں، لیکن فالو کیا کر رہا ہو. دین انسان کے نعروں سے نہیں پتہ چلتا، دین انسان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ کس کو انسان فالو کر رہا ہے، کس راہ پہ چل رہا ہے، اس کا دین وہی ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن نے کہا یہاں تک جنگ کرو. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. جنگ کرتے وقت تم مقابل میں مضبوطی سے کھڑے ہو یا نہیں کھڑے ہو یہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر صلح کرنے کے لیے آ گئے تو تم ٹھہر گئے کہ نہیں ٹھہر گئے یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سب حکم ہے. یہ نہیں کہ اب جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کر ہی کے رہیں گے، جنگ تو چھوڑیں گے نہیں. اگر کوئی جنگ روکنا چاہتا ہے تو رک جاؤ، جنگ کسی طرح رکے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا. اور اگر وہ واپس پلٹ گئے، دشمن اگر واپس پلٹ جائیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. تو تم یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہارا حاکم ہے، اور وہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے کافی ہے. ابھی بہت سارے لوگوں کی یہ فکر ہے کہ روس کیا کر رہا ہے، چین کیا کر رہا ہے. چین اور روس کیا کرے گا؟ وہ جو کریں گے اپنے فائدے کے لیے کریں گے. یہ روس چین پہ اتنا بھروسہ کیوں کیے بیٹھے ہو؟ اللہ مولا ہے یہ نہیں ہے، اللہ پہ کیوں بھروسہ نہیں؟ رہبر انقلاب نے کبھی نہیں کہا کہ چین میری مدد کرے گا، روس نے بھی کبھی کہا نہ کبھی مانگی مدد. جنگ کے درمیان میں تو کہہ بھی رہے، سبھی کہہ رہے تھے مدد مانگ لو مدد مانگ لو، نہیں مانگے ایک بار بھی مدد. وہ مدد کیوں مانگے کہ جس کو اللہ کی قوت پہ بھروسہ ہے. اور ایسے بھروسہ نہیں ہے. اللہ اگر چاہے تو کس کو کس کا مددگار بنا کے بھیج دیتا ہے.
اللہ چاہے تو روس کو بھی بنا کے بھیج دے گا، اللہ چاہے تو چین کو بنا کے دے گا، لیکن آپ ان پہ کیوں بھروسہ کریں؟ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ بنائے گا تو اچھا بنائے گا۔ اللہ کچھ امور اللہ کے حوالے کرنا، یوں تو مومن کو روزانہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے سارے امور کو اللہ کے حوالے کر دو، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، سارا ٹینشن۔ اپنا کام صرف یہ ہے کہ اپنی محنت کرو، باقی سب مسئلہ اللہ کے حوالے۔ محنت بھی اللہ کے حوالے نہ کر دو، ہاں جی ہاں، وہ کرنے میں اچھا کر استاد ہیں، بار بار مولانا فون استخارہ دیکھو، استخارہ دو، استخارہ کیوں دیکھو بھائی؟ تم نے کیا کیا ابھی تک اس کے لیے؟ یہ بھی اللہ کے حوالے ہے، سوچنا بھی اللہ کے حوالے، فکر کرنا بھی اللہ کے حوالے۔ اللہ نے کیوں عقل دی ہوئی ہے؟ یہ سب کام نہیں اللہ کے حوالے۔ اپنے سوچ، اپنی فکر، اپنا مشورہ، اپنی محنت، اپنی کوشش۔ پتہ نہیں، میں شاید پچھلے عشرے میں بھی میں نے کہا لیکن نہیں پڑھ پایا، یہاں بھی شاید نہیں پڑھ پاؤں گا۔ یہ جو آپ میزائل کی طاقت دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے بنی ہے؟ ایسے تھوڑی نہ بن گئی ہے، کوئی معجزہ نہیں ہوا ہے، کوشش ہوئی ہے۔ ایک جوان نے اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لے کے، ایک ایسے 22-23 سال کے جوان نے، آپ پڑھیں اگر ضرورت ہوگی میں تھوڑا اشارہ کر دوں گا، ایک دن نام لے رہا ہوں، حسن تہرانی مقدم۔ اب آپ کو تو معلوم ہے کس کس ملک کے میزائل مین کون ہیں، لیکن وہ جتنے میزائل مین ہیں ان کے پاس اپنے دوسرے ریسورسز ہیں، لیکن ایک انسان نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ ایک نہایت ہی کمزور ملک کو، جو اپنی گولیاں تک نہیں بنا سکتا تھا، جو اپنے کٹیلے تار بھی نہیں بنا سکتا تھا، جس کے پاس سوئی بھی اپنی نہیں تھی، جس کو بٹن بھی اپنی نہیں تھی، یہ جو بٹن لگاتے ہیں بٹن بھی باہر سے آتی تھی، اور اگر یہ شاہ کی بیوی کے بٹن ٹوٹ جاتا تھا، گر جاتا تھا، تو یہ پیرس سے فلائٹ سے بٹن آتی تھی، پیرس کے کپڑے ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنی قوت تک پہنچایا کہ آج پوری دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ایسی طاقت ہے کم سے کم میزائل کی کہ ٹھیک ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے تو مسئلہ نہیں۔ تو یہ ایک انسان نے 2 لوگوں کو ساتھ لے کے کوشش کی تھی جو اس درجے تک پہنچا، لیکن وہ کوشش بھی اللہ کے لیے تھی، اللہ پہ بھروسہ کر کے تھی۔ اور یہ کوئی بہت طولانی سفر نہیں ہے، یہ سب انقلاب کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی، ورنہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی بنیادی نقطہ قرآن کہتا ہے کہ فَعْلَمُوا، جان لو، یہ اچھی طرح، فَعْلَمُوا، یہ اچھی طرح سے علم بن جائے۔ علم یعنی کیا؟ علم یعنی یہ آپ کے 100% علم کا حصہ بن جائے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے، مومنوں سے اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا حاکم ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ اور اس کے بعد پھر نعم المولا، مولا نہیں ہے، نعم المولا، کتنا اچھا۔ نعمہ کا لفظ جو ہے سنا ہے، نہیں معلوم، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، کتنا اچھا حاکم۔ کیونکہ کوئی بھی حاکم اگر ہوگا اللہ کے سوا تو ایک حد تک اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، چاہے کتنا ہی گہرا رابطہ کیوں نہ ہو۔ ابھی یہی جن کے اوپر بہت بھروسہ کر رہے ہیں لوگ، وہ جو اصل ہیں وہ تو بھروسہ نہیں کر رہے ہیں چین وین پہ، لیکن جو بھی بھروسہ کر رہے ہیں وہ کہاں تک بھروسہ کریں گے، کس حد تک؟ ایک منزل میں وہ ساتھ چھوڑ دینے والے، دونوں طرف سے۔ یہ اسرائیل بھی جس پہ بھروسہ کیا ہوا ایک منزل میں جہاں تک فائدہ نہیں ہو وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، لازمی طور پہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ولایت ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ نعم المولا، کل بھی آپ کے سامنے اشارہ کیا، کبھی بھی کسی بھی حالت میں ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ پتہ ہے نام میرا ابھی ذہن سے نکل گیا لیکن موجود ہے، اگر کوئی جاننا چاہے تو ابھی بتا دیں گے کہ بالکل عاشور کی صبح میں امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی کو یہ خبر معلوم ہوئی، اب یہ وہاں ڈیٹیل نہیں لکھی کیسے معلوم ہوئی، کہ ان کا بیٹا زندانی کر دیا گیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ بنی امیہ کی حکومت تھی ہر جگہ، کہیں دور
شاید ایران کی طرف کہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے زندان میں، اور یہ امام کے ساتھ تھے، اور امام کے ساتھ کاروان حسین ابن علی میں شامل تھے۔ تو امام نے کہا کہ چلے جاؤ تم یہاں سے۔ یوں تو الگ الگ امام نے الگ الگ ایک ساتھ بار بار متعدد طریقے سے کہا کہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن ان سے الگ سے کہا کہ تم چلے جاؤ، اور بھی لوگوں سے الگ سے کہہ چکے تھے۔ شب عاشور میں دن میں کہا کہ چلے جاؤ، جا کے اپنے بیٹے کی جان بچاؤ، جا کے اپنے بیٹے کو زندان سے نکالنے کے لیے سامان فراہم کرو۔ امام نے کچھ امام کے پاس قیمتی سامان رکھے ہوئے تھے وہ بھی دے دیا، کچھ کپڑے کچھ اور چیزیں۔ ایسے وقت کے امام تو ایسے قیمتی کپڑے خود پہنتے نہیں تھے، لوگ لا کے دے دیتے تھے تحفہ، اگر وہ جائز رہتا تھا رکھا رہتا تھا تو شاید کبھی کسی کے کام آ جائے۔ تو امام نے ان کو وہ بھی دیا کہ لو یہ قیمتی چیزیں لو، ان پیسوں کے ذریعے سے جاؤ اسے استعمال کر کے اپنے بیٹے کو زندان سے چھڑاؤ، زندان سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یعنی الہی حاکم ایسے ہی ہوتا ہے کہ خود امام ایسی حالت میں ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان میں بھی آخر میں امام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم اپنے بیٹے کو بچاؤ، تم میری فکر نہ کرو، جاؤ۔ البتہ وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا جب فرزند رسول اللہ، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میں فرزند رسول اللہ کو چھوڑ کے جاؤں، یہ کہاں کی عقل ہے، یہ کہاں کی منطق؟ اور یہ عقل و منطق انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے کہ جو کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو انا کا شکار نہیں ہو، کیونکہ جو لوگ انا کے حصار میں مقید ہو جاتے ہیں، زندانی ہو جاتے ہیں، وہ صرف خود کو دیکھتے ہیں، صرف تو میں اور میرا بیٹا۔ اب میرے بیٹے، ہاں ٹھیک ہے امام کی ایسے مدد کرتے ہیں، لیکن اب میرے بیٹے کی بات آ گئی ہے تو بیٹا تو بچانا ضروری ہے۔ لیکن جو اپنے انا کی قید میں گرفتار نہیں ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتا کہ میرا بیٹا یا رسول اللہ کا بیٹا، میرا فرزند یا رسول اللہ کا فرزند۔ تو میرے بیٹا تو زندان میں ہے، جان تو نہیں گئی ابھی، رسول اللہ کے فرزند کی تو جان خطرے میں ہے، تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے فرزند کی جان کو خطرے میں ڈال کے میں اپنے بیٹے کی جان بچانے جاؤں؟ البتہ ایسا بھی کچھ نہیں تھا کہ رسول اللہ کے فرزند کی وہ جان بچا لیتے، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اور اس کی بھی خبر امام حسین علیہ السلام نے اچھی طرح سے دے دی تھی کہ اب کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ اور کربلا کے اصحاب ہم لوگ ہوتے تو شاید اتنا ذاکرین کو سنا ہے کہ یہی سوچ رہے ہوتے کہ ابھی کوئی معجزہ، اب کوئی معجزہ، اب کوئی معجزہ ہوگا، اب کوئی معجزہ ہوگا، ہوتا نا؟ بھئی امام حسین علیہ السلام خود موجود ہے، تو یہ ہوتا کہ چلو صبح میں معجزہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے رات ہی میں کوئی معجزہ ہو جائے، اس حملے کے بعد معجزہ ہو جائے گا۔ لیکن ان کو کچھ بھی کسی بھی معجزے کا انتظار نہیں تھا، ذرہ برابر کسی بھی صحابی کو کسی بھی معجزے کا انتظار نہیں تھا کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے اور سب کی جان بچ جائے اور دریا یہاں تک آ جائے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک ولی خدا کے حکم پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ولی خدا اپنے آپ کو بچانے آیا ہی نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے دین کو بچانے آیا ہے، اور رسول اللہ کے دین کے بچانے کے لیے خود کو جب قربان کرنا ہے تو کوئی معجزہ نہیں۔ لہذا پورے تمام اصحاب میں کسی نے ذرہ برابر کہیں سے تقاضا بھی نہیں کیا، بچوں نے تقاضا نہیں کیا کہ مولا آپ راستے میں تو دیکھا آپ ایسے ٹھوکر مار کے پانی نکال کے آئے تھے، چھوڑ کے بھی آ گئے وہب کلوی کے لیے، وہب کلوی کی ماں کے لیے صحرا میں پانی نکال کے آئے تھے۔ کربلا تو اتنا صحرا بھی نہیں تھا، بہرحال وہاں سے نہر، کہیں سے اگر نہر گزر رہی ہے تو اتنا صحرا نہیں تھا، وہاں جھاڑیاں تھیں، درخت تھے، آپ مصائب میں بھی سنتے ہیں، اب نہیں ہے اتنے زیادہ، ابھی تو پورا شہر بن گیا ہے، لیکن تھا اس وقت۔ تو جب وہاں صحرا میں آپ ٹھوکر مار کے پانی نکال سکتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک ولی خدا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہاں کیوں نہیں نکال سکتے؟ لیکن یہاں کسی نے تقاضا بھی نہیں کیا، کنویں کھودے گئے، خندق بھی کھودی، کنواں بھی کھودا، لیکن بڑوں کو تو چھوڑیں، خیمے سے کسی بچے نے بھی نکل کے یہ تقاضا نہیں کہ آقا آپ دعا کریں پانی آ جائے،
یا ٹھوکر مارے پانی نکل جائے، سب کو پتہ ہے کہ امتحان کی منزل میں آئے ایسا امتحان جس کا اثر قیامت تک باقی رہنے والا، تو وہاں پہ اس کی کوئی انتظار ہی نہیں تھا۔ اور امام بار بار کہہ چکے تھے، یہ جملے شاید اگر ہم پیش کر سکیں، اتفاق سے آج ہی سارے جملے اکٹھا کر کے لکھے ہوئے ہیں، یہاں کی مجلس کے لیے نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں موضوع آ گیا میرے پاس رہی کتاب تو پیش کر کے امام نے کس طریقے سے لوگوں کو خبر دی ہوئی تھی۔ تو بالکل یقینی، سب کے لیے بالکل یقینی مسئلہ تھا کہ کوئی بچنے والا نہیں، تو انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم بھی مارے ہی جائیں گے، اور فرزند رسول اللہ کو ہم نہیں بچا پائیں گے، اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں بچنا نہیں ہے۔ لیکن ایک غیرت دار انسان بھلا کس طرح سے رسول اللہ کے فرزند کو چھوڑ کے اپنے فرزند کو بچانے جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں سے انسان کے ایمان کی خبر لگتی ہے کہ اپنے والے، وہ کوفے والے کیا کہہ رہے تھے؟ کوفے والے کہہ رہے تھے مسلم تو نہیں بچیں گے تو ٹھیک ہے، ہم اپنی جان بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ ایسا نہیں تھا کوفے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کوئی اور تھے ہی نہیں، یہی چند لوگ جو آئے تھے صرف وہی تھے، اور بھی تھے، لیکن ان کی سوچ یہی تھی کہ اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں حسین ابن علی تو بچنے والے نہیں ہیں، تو اب بیکار جان دینے کا کیا فائدہ؟ وہ سمجھ رہے تھے بیکار جان دینا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ حسین ابن علی کے ساتھ جان دینے کا مطلب قیامت تک کیا ہونے والا ہے، یہی سمجھ رہے تھے۔ مدینہ میں بھی کئی لوگ یہی سمجھ رہے تھے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے مشورے دے رہے تھے، پھر کہا کہ نہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مانیں گے تو پھر ہم کیا جائیں، اب تو جان چلی جائے گی، اور اپنے اندر کچھ یہی سوچ رہے بچ کے ہم کچھ اچھا کام کریں گے، کچھ نیک کام کریں گے۔ ایسے انسان اپنے آپ کو بہانے لے آتا ہے، گناہ والے بہانے نہیں لاتا، اچھے بہانے لاتا ہے کہ چلو اچھے کام کریں گے، تبلیغ کریں گے، یہی سوچ رہے تھے۔ اور بھی کچھ لوگ تھے البتہ، ٹھیک ہے، بعد میں اچھا کردار، اہم کردار ادا کیا، بہت قریبی لوگ تھے، لیکن نہیں آئے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں نہیں آئے۔ دیکھا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہونے والا، چلو ٹھیک ہے، اب چلو ابن زیادی سے مل لیتے ہیں، مسئلہ کسی طرح حل ہو، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے امام حسین کے لشکر میں جانے کا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جن کو معلوم تھا کہ یہ قربانی کتنے عظیم مقاصد کے لیے دی جا رہی ہے، اور جتنے بھی مقاصد ہیں ان سب کا محور ولایت الہی ہے، ولایت عشق ہے، ولایت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ ہے، تو پھر ان کو کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور مرد تو مرد جو جنگ کرنے آئے تھے، خواتین بھی اسی لیے پورے اطمینان کے ساتھ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھیں، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ بعد میں ہمارا کردار کیا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ مجھے اچھا جنگ ہونے والی ہے تو ہمیں کہیں چھوڑ دیں، ہمیں کہیں پہنچا دیں، اب جنگ میں عورتوں کا کیا کام ہے، عورتیں تو جنگ نہیں کرتی، جنگ کی بھی نہیں، انہیں بھی اپنا کردار معلوم تھا۔ میں ایک جملہ عرض کروں عزیزو کہ شام کا مرحلہ ایسا ہے کہ شام 3 امام قتل کر دیے گئے لیکن شام فتح نہیں ہوا تھا۔ شام رسول اللہ کے زمانے میں فتح نہیں ہوا، لیکن شام بہرحال اس وقت شام بنی امیہ کا شام نہیں تھا، اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں شام جو ہے وہ روم کا شام تھا، یورپ کا شام تھا، یورپ کا حصہ تھا۔ رسول اللہ گئے، شکست بھی نہیں ہوئی لیکن جنگ ہی نہیں ہوئی، ایک طرح سے فتح اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جنگ نہیں ہوئی، رسول اللہ گئے اور واپس چلے آئے۔ لیکن اس کے بعد 3 امام شہید ہو گئے لیکن شام فتح نہیں ہوا۔ امیر المومنین کا 70-80 ہزار، 80 یا 90 ہزار کا لشکر گیا، 25,000 لوگ امیر المومنین کے لشکر سے شہید ہو گئے، شام فتح نہیں ہوا۔ جنگ صفین شام میں ہی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، دمشق کے پاس نہیں ہوئی تھی لیکن شام میں ہوئی تھی، ابھی بھی جو شام ہے اسی میں ہوئی تھی، نہیں فتح ہوا۔ امام حسن اسلام جنگ صفین کے بعد بھی امیر المومنین کی ایک اصلی ترین کوشش یہ تھی کہ شام کسی طرح سے فتح ہو،
نہ یہ کہ میرے لیے فتح ہو، یعنی ایک اسلامی نظام میں حاکم شام کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اسے کسی طرح سے فتح ہونا۔ تاخیر پہ تاخیر ہوتی رہی، وجہ یہ تھی کہ پچھلے عشرے میں پورا خطبہ وہ پڑھا گیا تھا، اگر آپ لوگوں کو فرصت ہو تو جا کے نہج البلاغہ کا 27 نمبر کا پورا خطبہ پڑھیں، بہت بڑا نہیں ہے لیکن پورے حالات معلوم ہو جائیں گے، شاید کبھی آپ کے سامنے پڑھا جائے، کچھ جملے کبھی پڑھے بھی گئے ہوں گے۔ 27 نمبر خطبہ، امیر المومنین کی جنگ صفین ختم ہونے کے بعد 37 ہجری میں جنگ صفین ختم ہوئی ہے، 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے، فاصلہ کتنا ہوا؟ مہینے کے حساب سے آپ خود جوڑ لیں، میں بتا دے رہا ہوں، میں نے حساب نہیں لگایا۔ 37 ہجری صفر کے مہینے میں جنگ صفین ختم ہوئی ہے، اور 40 ہجری میں ماہ رمضان میں، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے، امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اتنے فاصلے میں بھی امیر المومنین کی اصلی ترین کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے شام فتح ہو جائے، لیکن لشکر کمزور تھا۔ اسی خطبے میں امام نے یہ بھی بتایا، یہ خطبہ امام نے انبار کے شکست کے بعد، انبار پہ حملہ کیا تھا۔ انبار عراق کا صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ، کوفہ و کربلا اور نجف کے بہت قریب بھی ہے۔ داعش یہاں انبار تک پورے آ چکے تھے، آپ جا کے نقشے میں دیکھیے گا۔ ابھی جو ہے اسرائیل و امریکہ نے مل کے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے عراق کو، جو ان کی پلاننگ میں ہے، کہ جو پلاننگ کبھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی مرضی رہی باذن اللہ۔ تو پورا انبار والا حصہ اہل سنت کو دیا ہوا ہے، ادھر اوپر پورا موصل والا حصہ کردوں کو دیا ہوا ہے، پھر وہاں کربلا اور نجف سے جو یہاں پہ انبار سے تھوڑا اندر آ کر یہ حصہ جو ایران کے بارڈر سے آگے ملتا ہے، یہ حصہ شیعوں کو دیا ہوا ہے۔ تو کربلا اور نجف دونوں کے قریب ہے پوری انبار کی بڑی آبادی بھی ہے، اور سب سے بڑا رقبہ بھی ہے، سب سے بڑا اسٹیٹ بھی ہے۔ انبار جب شام کے لشکر نے وہاں سے آ کر انبار بھی فتح کر لیا اور بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا، اور حسان ابن حسان بکری جو وہاں کے امیر المومنین کے گورنر تھے وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کو لے کے 30 یا 40 ہے، میں تھوڑا ابھی اس میں وہ شک ہے، 30 یا 40 لوگوں کو، چونکہ یہ تک سب مار دیے جائیں گے، اتنا بڑا لشکر آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو لوگ ابھی جان دینے کو تیار ہوں وہ میرے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں، باقی لوگ اپنی جان بچا کے یہاں سے چلے جائیں۔ اور اس لیے کہا تھا کہ باقی لوگ بھی اگر بچیں گے تو سب مارے جائیں گے۔ شام کا لشکر اتنا بڑا لشکر آیا تھا کہ یہاں پر انبار میں، شہر انبار میں اتنا بڑا لشکر موجود نہیں تھا، لشکر تو کوفے میں تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا حسان ابن حسان نے، امام نے خطبے میں ان کا نام بھی لیا ہے باقاعدہ اس اپنے گورنر کا، کہ دیکھا کہ جب سبھی مارے جائیں گے تو اچھا ہے کہ کچھ لوگوں کی جان بچائی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ابھی اپنے آپ کو شہادت کے لیے آمادہ کر چکے ہیں، وہی لفظ تقریباً استعمال کیا جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکلتے ہوئے استعمال کیا تھا، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا وہ میرے ساتھ ٹھہرے، باقی لوگ اور جتنے لوگوں کو لے جا سکتے ہیں وہ لے کے جائیں، اپنی جان بچائیں۔ تو اب 30 یا 40 لوگ ٹھہر گئے، وہ اپنے آپ کو آمادہ تھے، اور یہ سب کے سب اتنی دیر تک جنگ کرتے رہے، چونکہ معلوم تھا کہ شہید ہونے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، تو شہید ہونے والوں کی جنگ تو پھر زندہ رہنے والوں کی جنگ سے الگ ہو جاتی ہے۔ جو زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کو کہیں کسی نہ کسی طرح سے بچ کے جنگ کرنا ہے، تو بچ کے جنگ کرنے میں جنگ میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، لیکن جو شہید ہونے کے لیے جنگ کر رہا ہے پھر اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے نا، وہ تو جتنا بھی جیسے بھی ہو سکے کہ جنگ کرے گا۔ اور یہی کربلا کا مسئلہ یہی تھا، کربلا کے شہداء نے اتنی زبردست جنگ کیوں کی؟ کیونکہ سب شہید ہونے کے لیے جنگ کر رہے تھے، کوئی بچنے کے لیے جنگ ہی نہیں کر رہا تھا۔ لہذا 91 سال کے مسلم ابن اوسجا نے بھی 50 لوگوں کو مارا ہے، تاریخ میں مقتل معتبر یہ لکھا ہوا ہے، وہ خطاوت والا مسئلہ نہیں ہے کہ مبالغے میں کتنا بھی کہہ دیں۔ 50 لوگوں کو مارا ہے مسلم ابن اوسجا نے 91 سال کی عمر میں، اگرچہ بہت بہادر تھے، ان کی جنگوں کی بہت تاریخ رہی ہے۔ تو یہ 40 یا 30 لوگوں نے مل کر دیر تک جنگ کی اور سب کے سب شہید ہوئے، باقی لوگوں کی جان بچ گئی۔ پھر اسی میں آ کر انہوں نے، اس لشکر نے زیورات چھینے مسلمانوں کے بھی، وہاں پہ یہودی اور عیسائی بھی تھے ان کے بھی، وہ جملہ مشہور امیر المومنین کے اسی خطبے میں آخر میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین
امیر المومنین جنگ صفین کے بعد سے لے کے 37 ہجری سے لے کر کے 40 ہجری تک، بلکہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجری میں، تو اس وقت پوری تیاری اس بات کی ہو چکی تھی کہ ماہ رمضان کے بعد پھر لشکر نکلنے والا ہے۔ اب وہ ساری سستیاں دکھا کے، ٹھنڈک، گرمی، یہ سب کچھ کر کے امیر المومنین کی ڈانٹ بار بار سن کے، اتنی امیر المومنین نے ڈانٹ لعنتیں بھیجی، اتنا زیادہ نہج البلاغہ بھرا ہوا ہے، پورا نہج البلاغہ کتاب بھری ہوئی ہے۔ آخر میں اس شہادت کے وقت میں امیر المومنین کی پوری تیاری یہ تھی کہ ماہ رمضان ختم ہوتے ہی عید کے فوراً بعد پھر لشکر روانہ ہو۔ لیکن عزیزو، نہ امیر المومنین کے دور میں شام فتح ہو پایا، اور امیر المومنین کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اسی کو جاری رکھا، لشکر بھیجا، امام صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود بھی آگے بڑھے، امام میدان میں گئے، شام تک نہیں پہنچے، لشکر نے خیانت کی، شام فتح نہیں ہوا، نہیں فتح ہوا۔ امیر المومنین بھی شہید ہو گئے، امام حسن علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، 10 سال امام حسن علیہ السلام رہے، حکومت چلی گئی، شام فتح نہیں ہوا۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ مدینے سے نکلے، مکے آئے، کوفے تک گئے، اور کوفہ فتح ہوتا تو شام بھی فتح ہو جاتا انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی، لیکن حسین ابن علی کو کربلا میں آ کے شہادت دینی پڑی، شام فتح نہیں ہوا۔ لیکن اگر اللہ نے یہ رقم کیا ہوا تھا کہ شام اگر فتح ہونا ہے تو جناب زینب کے ہاتھوں سے اس کا طے یہ تھا، شام کی فتح جنگ سے نہیں ہونے والی تھی، شام کو تلواروں سے نہیں فتح کیا جانے والا تھا۔ اللہ کی تقسیم ایسی ہے کہ شام کے فتح کے لیے 3 امام شہید ہو گئے، لیکن شام فتح نہیں ہوا۔ لیکن جناب زینب اسیری کی حالت میں پس گردن ہاتھ بدے ہوئے ہیں، اور بی بی دربار تک جاتی ہیں، اور یہ بالکل جذباتی خطابت کا مسئلہ نہیں، بی بی شام کو فتح کر کے آتی، شام کے لوگوں کو امیر المومنین کے نام پہ گریہ کرا کے آتی ہیں۔ امام سید سجاد نے جس طرح سے، بہت پہلے یہاں پڑھا جا چکا ہے، شاید 10 سال پہلے، 10-11 سال پہلے، امام کا خطبہ، اور آپ لوگ پڑھیں بار بار، میں تو نہیں پڑھوں گا، اگر آپ لوگ بالکل بھول جائیں گے تو کبھی توفیق ہوئی پڑھ دیں گے۔ لیکن امیر المومنین کے فضائل جس طرح بیان کیے، جس طرح حسین ابن علی، جو لوگ حسین ابن علی کو کربلا میں قتل کرنا چاہ رہے تھے، وہی شام میں امام سید سجاد اور جناب زینب کے خطبے کو سن کے حسین ابن علی پہ رو رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ یزید کو لگا کہ ابھی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شام کو فتح کیا، اور آج بھی یہ اللہ کی مرضی تھی۔ جناب زینب کی قبر تو مدینے میں بھی ہو سکتی تھی، بی بی کا انتقال مدینے میں بھی ہو سکتا تھا۔ شام میں بنی امیہ کا اثر آج بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی ہے، لیکن جناب زینب کا بھی روضہ وہاں پر ہے، اور اسی روضے کے نور سے انشاءاللہ شام پھر فتح ہوگا، لازمی طور پر، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ آخری دور میں تو فتح ہونا ہی ہونا ہے، وہ آخری دور اگر یہی ہے تو جلدی فتح ہوگا، ورنہ تو فتح ہونا ہے۔ جناب زینب کا اسی شام میں رہنا اور اس بی بی کا وہیں پر مزار بننا، یہ اس لیے ہے کہ اس بی بی کے ذریعے سے شام فتح ہوا ہے، ورنہ کربلا میں بی بی آ کر وہاں بھی انتقال ہو سکتا تھا، مکے میں بھی ہو سکتا تھا، مدینے میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو انسان نہیں سمجھتا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور مجھے وہی جملہ یاد آ رہا ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ، ان کی زبان سے سنا ہوا جملہ ہے کہ اللہ کی کچھ مرضی ہوتی ہے۔ مثلا اتنے سارے اصحاب کربلا میں حسین ابن علی کے شہید ہوئے، سب کی قبریں ایک ساتھ گنج شہیدہ میں، اور گنج شہیدہ میں آپ جا کے اتنے سارے نام لکھے ہوئے ہیں، سب کے نام دیکھتے ہیں، ساری توجہ یہ ہوتی کہ گنج شہیدہ سے آگے بڑھیں اور حسین ابن علی کے قبر تک پہنچے، تو سارا رخ گنج شہیدہ میں بھی کھڑے ہو کر ساری توجہ حسین ابن علی کی طرف ہوتی ہے۔
لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. آواز بلند سلوات. لیکن جو میں مطلب عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی. یہ ہم جیسے لوگ نہیں کہہ رہے آیت اللہ جوادیان، یہ اللہ کی مرضی تھی کہ ابوالفضل عباس کا لاشا وہیں دریا کے کنارے رہ جائے، وہاں سے لاشا نہ اٹھے، وہاں سے اٹھ کے لا کے مقتل میں ایک جگہ نہ رکھا جائے، وہاں سے اٹھ کے آ کے سارے شہیدوں کے ساتھ دفن نہ ہو، یہ لاشا وہاں پہ سب کے ساتھ دفن نہ ہو بلکہ الگ سے دفن ہو، اور الگ سے بالکل اسی طرح سے مزار بنے جیسے حسین ابن علی کے مزار بنے. یہ اللہ کی مرضی تھی. چونکہ کربلا میں حسین ابن علی کے بعد ہر کردار عظیم ہے، لیکن دو کردار کی برجستگی اتنی زیادہ ہے، ایک ابوالفضل عباس کا کردار، ایک جناب زینب کا کردار. تو یہ اللہ کی مرضی تھی کہ یہ لاشا وہیں پہ رہے، یہ نہیں اٹھے. اللہ اکبر. تو آپ دیگر شہداء کی، آپ حبیب بن مظاہر کی قبر الگ بنی ہے لیکن توجہ حسین ابن علی کی طرف ہوتی. تمام گنج شہیدہ نظروں کے سامنے ہے لیکن حسین ابن علی کے حرم میں ہے. لیکن جب ابوالفضل عباس کے حرم میں جاتے ہیں تو ساری توجہ حسین ابن علی کے اس علمدار کی طرف ہوتی. یہ اللہ کی مرضی، تاکہ پہچانا جائے قیامت تک علمدار حسین ابن علی کو الگ سے اس طرح سے یاد رکھا جائے، الگ سے مزار ہو، الگ سے قبر ہو. ابھی جلد ہی لکھنؤ میں کوئی کہہ رہا تھا کہ میں کبھی کبھی بھول جاتا تھا کہ چونکہ وہاں رخ میں مشکل ہوتی ہے، کبھی کوئی دوسرے ملک میں انسان ہوتا ہے نہیں سمجھ پاتا کہ داہنی طرف بائیں طرف، تو کبھی کبھی میں جناب ابوالفضل عباس کے روضے پہ چلا جاتا یہ سمجھ کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یہ ہے. یعنی اس قدر شباہت ہے. ٹھیک ہے اگر انسان پڑھے تو اندازہ ہو جاتا ہے. اس قدر عظیم الشان روضہ، ایک غلام کا روضہ آقا کے سامنے اتنا عظیم الشان کیوں بنا؟ کیونکہ اللہ کی مرضی، یہ مرضی پروردگار ہے. اور یہ مرضی پروردگار تھی کہ جناب زینب کی قبر شام میں بنے، تاکہ شام کو جب بھی بنی امیہ سے نجات کی ضرورت محسوس ہو تو جناب زینب ہے وہاں پر. شام کے لوگ اگر ابھی بھی آج کے بنی امیہ سے اگر آزاد ہونا چاہیں تو جناب زینب وہاں موجود ہے. جناب زینب کے لیے ہزاروں پاکیزہ جوانوں نے قربانی دی پچھلے 12-15 سالوں میں. یہ مرحلہ آسان مرحلہ نہیں ہے. ہزاروں بہت ہی مقدس لوگوں نے، بہت ہی پاکیزہ لوگوں نے، تو نہ وہ قربانیاں ضائع ہونے والی ہیں. ہاں وقتی طور پہ مسائل ہوتے ہیں، وقتی طور پر شہادتیں زیادہ ہو جائیں، کچھ ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو ناکامی نہیں سمجھ لینا. یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جو کربلا کو بھی ناکامی سمجھتے ہوں گے. شہادتیں تو ناکامی نہیں. یہ وہی لوگ سمجھیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب زینب کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں تو ناکام ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. نہیں عزیزو، حق کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور جناب زینب ہے وہاں پہ موجود. صرف جناب زینب کی قبر نہیں ہے. ہم قبر کی نیت سے جاتے ہی نہیں ہیں. جو جاتے ہوں وہ جاتے ہوں، قبر کی نیت سے جاتے ہی نہیں ہیں. جا کے سلام کرتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ میرے مقام، میری حالت کو دیکھ رہے ہیں، آپ میرے سلام کو سن رہے ہیں، آپ میرے جواب کو دے رہے ہیں. ہم قبر چومنے تھوڑی نہیں جاتے. ہم جاتے ہیں تو اپنے معصوم سے بات کرنے جاتے ہیں. زیارت کا مطلب ہی ہے ملاقات کرنا. زیارت کے معنی ہے ملاقات کرنا. حسین ابن علی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. اور اگر جناب زینب کی زیارت کرنے گئے تو جناب زینب سے اس طرح ملنے کہ بی بی آپ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں لیکن آپ کا راستہ ہے، آپ کی قربانیاں ہیں، آپ کی قربانیوں کا اثر بھی ہے. اللہ اکبر. کوفے کا وہ منظر کہ جب بی بی داخل ہوئی ہیں، خطبے پہلے پڑھے جا چکے ہیں آپ کے درمیان میں. ایک ایسا مرحلہ آیا کہ سارے کوفے کے لوگ اکٹھا ہو کر آئے تھے. وہ صرف عجیب چیز دیکھنے آئے تھے. وہ جنہوں نے 20 سال پہلے امیر المومنین کی حکومت دیکھی تھی کوفے میں،
وہ یہ تماشا دیکھنے آئے تھے کہ جس علی کی حکومت تھی اس کوفے میں آج ان کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوفہ ابھی بھی بہت بڑا نہیں ہے، اس وقت بھی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن بہرحال فوجی چھاونی تھی تو تعداد تو اتنی تھی، جگہ کم تھی لیکن لوگ زیادہ تھے، تو ایک اس طرح کا ہجوم تھا دربار تک جانے کے لیے۔ اس ہجوم کے درمیان سے زینب ام کلثوم کو گزرنا ہوا، اسی ہجوم سے بی بی کو گزر کر دربار تک جانا ہوا، اور جب دیکھا ام کلثوم نے یہ دیکھا کہ لوگ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو بی بی نے فقط ایک فریاد بلند کی، غضوا ابصارکم یا اہل الکوفہ، اہل کوفہ اپنی آنکھوں کو تو بند کر لو، یہ بے شرم کوفہ آ گیا ہے تماشا دیکھنے کے لیے، لیکن اب تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں وہاں سے گزر رہی ہیں، اب تو رسول اللہ کی نواسیاں گزر رہی ہیں، تو غضوا ابصارکم یا اہل الکوفہ اما تستحیون ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وہن حواسر، کیا تمہیں حیا نہیں آتی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے ہو رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اہل حرم کے چہرے نہیں کھلے ہوتے، ان کے چہرے کھلے ہوئے، چادریں چھن گئی ہیں، اس لیے چادر سے چہرہ نہیں چھپاتے، مقنا سے چہرہ نہیں چھپتا۔ تو اس عالم میں بیویاں داخل ہوئیں، اور ابن زیاد کے جب دربار میں پہنچیں اور ابن زیاد کے سامنے لا کے حسین ابن علی کا سر رکھا گیا، اور ابن زیاد نے ایک چھڑی اٹھا کر حسین ابن علی کے سر کے بالوں پر، چہرے پر، ہونٹوں پہ چھڑی پھیر رہا تھا، اللہ اکبر۔ اور زید ابن ارقم جو رسول اللہ کے صحابی تھے، بہت پہلے سے صحابی تھے، کمیاں تھی، امیر المومنین کی ولایت کی گواہی نہیں دی تھی، امیر المومنین نے بددعا دی تھی، آنکھوں کی بینائی کافی حد تک چلی گئی تھی، تو بینائی جانے کے بعد پھر امیر المومنین کی ولایت کی حدیثیں بیان کرتے رہے، اس کے بعد بیان کرتے رہے۔ جب جناب زہرا موجود تھی اس وقت گواہی نہیں دی تھی، تو یہ اثر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دیتے رہے، اور خلیفہ سوم کے زمانے میں انہیں بیت المال کی چابی دی گئی، کچھ دنوں بعد لا کے روتے روتے چابی واپس کر دی۔ رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ جس طرح بیت المال کو خرچ کیا جا رہا ہے، میں اس بیت المال کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے لیکن کوفے ہی میں موجود تھے، اور جب یہ خبر ملی کہ فرزند رسول اللہ کا سر لایا گیا ہے کوفے کے دربار میں، تو وہ خود کوفے کے دربار میں آئے۔ بہت زیادہ دکھ نہیں رہا تھا، اب پتہ نہیں کچھ دکھ رہا تھا یا کسی نے بتایا ہوگا کہ جب یہ ملعون ایک چھڑی سے حسین ابن علی کے بالوں کو، رخسار کو، ہونٹوں کو چھیڑ رہا تھا، ہونٹوں کو کھول کے کہہ رہا تھا حسین تمہارے دانت بہت خوبصورت ہے، حسین تمہارا چہرہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ کان زید ابن ارقم کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، بہت اچھی طرح سے دکھ نہیں رہا تھا، لیکن بے ساختہ تڑپ کے یہ کہا کہ اے ابن زیاد اپنی چھڑی کو اس چہرے سے ہٹا لے، ان رخساروں سے ہٹا لے، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان رخساروں کو کس طرح چومتے تھے، ان لبوں کو رسول اللہ کس طرح چومتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک نابینا صحابی سے یہ منظر نہ دیکھا گیا تو وہ منظر زینب بھی دیکھ رہی تھی، ام کلثوم بھی دیکھ رہی تھی، اسی دربار میں بی بی بھی کھڑی تھی، اور بیٹیاں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق